السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 77، 78 اور 79 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بھی آپ نے اللہ کی رہنمائی سماعت فرمائی کہ یہود جو علماء ہیں من بعد ما عقلوہ، سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر اللہ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اور اصل میں اس کے پیچھے ان کی ذاتی اغراض موجود ہیں۔ تورات کا علم ہونے کے باوجود منافقت کرتے ہیں، لا علمی کا اظہار کریں گے۔ یہ بہت خطرناک ان کا رویہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ ذرا توجہ کیجئے، اگر ہمارے ہاں مسلمان ہمارے علماء حق کو چھپا لیں یا حق اور باطل کو ملاوٹ کر دیں، ملا دیں آپس میں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آج یہی وجہ ہے کہ حق کی پہچان ختم ہو گئی۔ جب التباس ہوتا ہے تو حق جو نمایاں ہونا چاہیے تھا وہ نمایاں نہیں ہوتا، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہی اللہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کا ایک رویہ بھی ہے جو ان پڑھ ہیں، جو علمی طور پر سمجھتے تھے وہ اللہ نے ارشاد فرما دی، اور ایسے بھی ہیں جو ہیں ان پڑھ لیکن ان کی خواہشات بڑی اونچی ہیں، اور یہ علمی لوگ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، مختلف لیبل لگا کر، خیر خواہی کے لیبل لگا کر۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ آج جتنا فرقہ واریت ہے، انتہا پسندی ہے، اور جس طرح کے گروپس اور مافیاز بنے ہوئے ہیں، سب یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اپنے اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔ سنیے ذرا، اللہ فرما رہے ہیں میرے عزیزو، اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ان کے علم میں نہیں؟ یہ جتنے یہود کے علماء ہیں، تورات کو سمجھنے والے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ظاہری چیزوں کی بھی جانتے ہیں اور جو تم چھپاتے اس کو بھی جانتے ہیں؟ پھر ان میں سے وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے جن کی گفتگو ہو رہی ہے، ان میں سے امیون، ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب مقدس تورات کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر آرزویں ہیں، جاہلوں کی آرزویں ہوتی ہیں۔
جب دور جہالت ہو، علم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ ختم ہو جائے تو میرے عزیزو وہاں لوگ جاہل ہوتے ہیں، خواہشات کی پرستش کرتے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے مذہبی بالخصوص ان کو استعمال کرتا ہے، مختلف ناموں سے، تعویذ گنڈے کے نام سے استعمال کریں گے، نام اللہ کا لیں گے اور کام اپنے نکالیں گے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر محض خیالات انہوں نے باندھے ہوئے ہیں۔ ان کا جو ہدف ہے زندگی کا وہ ذاتی اغراض ہے، خیالات ہے اور گمان ہے، گمان۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، انداز دیکھیے اللہ کی تربیت کا، فویل للذین، فویل پس بربادی ہے، خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، نسخے لکھتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خود فتوے دیں گے کفر کے، فرقہ واریت کے، لوگوں کو لڑانے کے، فساد فی الارض کے، اور بعد میں کیا کہتے ہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے۔ قرآن پاک میں ایسا ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی کلام مقدس کی آیات پڑھ کے تو اللہ کی جو انسان ہے اللہ تعالیٰ کے، ان میں پھوٹ پیدا کرنا، ان میں ظلم کی حمایت کرنا، غربت اور انتہا پسندی کی حمایت کرنا، بتائیے یہ نسخے جو انہوں نے گڑھے ہوئے ہیں اور بیانیہ گڑھا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھا، خود گڑھ لیا، خود ساختہ سوچ، خود ساختہ نظریہ بیانیہ، اور پھر کہتے کیا ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کریں، اس کو بیچ دیں۔ میرے عزیزو پیچھے بھی گزرا تھا ثمنا قلیلا میں کہ تھوڑی قیمت کیا ہے، اللہ کے بارے میں ایسا رویہ رکھنا، آپ اربوں کھربوں لے لیں یہ تو تھوڑی قیمت ہے۔ یہاں تھوڑی قیمت سے مراد ان کی پست سوچ ہے، ذاتی اغراض ہے، لالچی ہے، مفاد پرست ہے، لیکن استعمال قرآن کو کرتے ہیں، استعمال تورات کو کرتے ہیں، استعمال انجیل کو کریں گے، زبور کو کریں گے، اللہ کو کریں گے، عنوان اللہ کا بنائیں گے تاکہ عوام کو زیادہ لوٹا جائے، عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جائیں۔ بڑے بڑے پیر ہیں، گدی نشین ہیں، بڑے بڑے نذرانے لیتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر نذرانے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں فویل لہم، پس خرابی ہے، بربادی ہے ان کے لیے، مما اس چیز میں سے، کتبت ایدیہم جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا یعنی خود ساختہ فتوے گڑھے، نسخے بنائے، نام اللہ کا لیا، تو دوبارہ لفظ آ گیا، پہلے آیا تھا فویل للذین یکتبون الکتاب، میرے عزیزو پھر آ گیا ہے فویل لہم، پس ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے، کن کے لیے؟ مما کتبت ایدیہم، یہ دوبارہ آ گیا ایدیہم، بڑی اہم آیات ہے میرے عزیزو، غور و فکر والی،
اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ، پھر تیسری دفعہ آ گیا وَوَيْلٌ، اور بربادی ہے لہم، ان کے لیے، مما، اس چیز میں سے، یکسبون، جو وہ حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ اگر انہوں نے خود ساختہ اپنا فکری نظام قائم کر لیا، خود ساختہ اپنی خواہشات کا نظام قائم کر لیا، عوام اور قوم کو اللہ کے نام پہ لوٹ لیا، یہ کمائی ان کی بربادی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہماری بڑی تربیت فرما رہے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے حق، حق ہے نمایاں ہونا چاہیے، باطل باطل ہے نمایاں ہونا چاہیے، حق اور باطل کو ملانا نہیں ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق چھپانا بھی نہیں ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے۔ آپ نہیں چھپائیں گے تو نمایاں ہوگا نا، ورنہ تو ملاوٹ ہو جائے گی۔ کمپرومائز، سمجھوتے والا جو حق ہوتا ہے وہ تو باطل اور حق ایک ہو جاتا ہے، التباس ہو جاتا ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ فلسفہ توحید، اعلیٰ نظریہ توحید، اعلیٰ پروگرام توحید کا آج کنفیوز ہو گیا۔ ہر بندے نے توحید اپنی بنا لی۔ اور بھائی توحید تو یہ ہے ایک جملے میں خدا شناسی، اللہ کی پہچان، اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے کسی قلب میں، پھر اقرار باللسان ہو جائے، پھر اللہ کی بالادستی کا نام توحید ہے۔ اور اللہ کی بالادستی کیسے ہوگی؟ جب اعلیٰ سیاسی اور معاشی عدل کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو عدل قائم کرو۔ اللہ نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے، ہم کیوں ملاتے ہیں اس کو؟ آج تقوی کا عنوان بھی کنفیوز ہو گیا، چند چیزوں کا نام ہم نے تقوی رکھ دیا۔ تقوی کا مرکز عدل ہے، یاد رکھو، اعدلوا، پھر امر کا صیغہ، یہ سورۃ المائدہ میں الفاظ آتے ہیں، ہوا اقرب، اور اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے قریب، للتقوی، تقوی کے۔ تو تقوی کے سب سے قریب کیا ہے؟ عدل، اور یہ ہے اللہ رب العزت کا حق۔ حق کو غالب ہونا چاہیے، باطل کو مغلوب ہونا چاہیے، اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے، انسانیت سب ایک ہے، انسانی حقوق سب کے ایک ہیں، تو وحدت انسانیت کی بنیاد پر سب برابر ہونے چاہیے۔ یہ ہے توحید۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اور یہ جو ہم خرابیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، رہنمائی لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہود بنی اسرائیل کی، اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔